جو ارسطو کی مابعد الطبیعت ہے، حتیٰ کہ مطلب یہ کہ اردو لفظ یا عربی لفظ میں بھی یہ اس کا تعلق پایا ہے، مابعد طبیعت ہے، طبیعت کے بعد. اور اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ جب ارسطو کا کام جن لوگوں نے اس کی کتابیں جو ہیں جمع کی اور مجموعہ خود ارسطو نے نہیں لیکن جو بعد میں لوگوں نے اس کی کتابوں کو مرتب کیا، ان کو مجموعے کے طور پہ شائع کیا اور اس کو نام دیے. یہ مابعد الطبیعت ارسطو کا دیا ہوا نام نہیں. کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اس کی کتابوں کے مجموعوں کو جمع کیا ارسطو کی موت کے بعد، اور اس کا نام تھا آنڈرو نکوس. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 200 اور 100 قبل مسیح سے پہلے اس نے ارسطو کے وفات کے کافی عرصے بعد جو ہے اس کی کتابوں مجموعے کو جمع کیا، تو اس نے یہ نام دیا مابعد الطبیعت. اور نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس کتاب کو ارسطو کی طبیعت پر جو کتاب ہے اس کے بعد رکھا، تو اس کا نام اس نے دے دیا وہ کتاب جو طبیعت کے بعد آتی. سمجھے نا؟ اور یعنی زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ نام اس نے دیا، اور نام کا تعلق جو ہے ترتیب سے زیادہ، لیکن یہ کہ وہ نام جو ہے وہ جو ارسطو کی فزکس طبیعت، اس کی میٹا انگریزی میں مابعد کو کہتے ہیں، فزکس کے درمیان جو ہے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. یونانی زبان میں اس کا جو اس نے نام اس کو دیا ٹا میٹا ٹا فزیکا فزکس، اور اس کا مطلب ہے جو کتاب طبیعت کے بعد آتی ہے. لیکن طبیعت اور مابعد طبیعت میں گہرا تعلق ان معنوں میں ہے کہ طبیعت میں جو ہے تو مابعد طبیعت کا جو نام ہے وہ ارسطو کا دیا ہوا نہیں، اور ارسطو جو اپنی مابعد طبیعت کے لیے یا اس میں جو مباحث ہیں اس کے لیے جو اس کے پاس لفظ ہے وہ یا تو ہے صوفیہ، جس سے سفسطائی نکلا ہے آپ کا، اس کا مطلب ہے حکمت. اس لیے ہمارے حضرت جو وہ حکیم کہتے ہیں جو لوگ حکمت پڑھتے ہیں، اور حکمت سے مراد جو ہے فلسفہ ہے. یہ ایک نام ہے. اور ایک دوسرا نام وہ استعمال کرتا ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، جس کا انگریزی ترجمہ ہوگا فرسٹ فلسفی، فلسفہ اولا، یونانی زبان میں پروٹو فلسفیا اور پروٹی فلسفیا. پروٹی میں نے پہلا، یا اس کو علم اولا بھی کہتا ہے، اس کو یونانی زبان میں کہیں گے پروٹی ایپسٹیمے. ایپسٹیمے جو ہے یونانی زبان میں علم کا ترجمہ ہے، اور جس کا پھر لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا سائنس. سائنس کا اصل مطلب جو ہے لاطینی زبان میں علم ہے. اب جو ہے وہ ایک خاص قسم کے منہاج پر مبنی علوم کا نام بن گیا ہے. لیکن جو تعلق نام سے ہٹ کر طبیعت اور مابعد طبیعت میں ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت میں وہ اس کا جو موضوع ہے وہ حرکت ہے، اور حرکت کے اسباب، اور مختلف جو حرکات ہیں دنیا میں مادے میں اس کی وجوہات معلوم کرتا ہے اور مختلف قسم کے اسباب بیان کرتا ہے. 4 قسم کے اسباب ہیں اس کے، اور اس کی یعنی تشریح کرتا ہے اس کی بنیاد. لیکن دنیا بطور خود جو ہے جو مادہ مجموعی مادہ ہے یا مادہ اول ہے، اس کی حرکت کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے خود دنیا کے اندر نہیں دیکھی جا سکتی، کیونکہ ہم مجموعی حرکت کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی جو حرکتیں مجموعی ہیں اس کا جواب طبیعت کے اندر نہیں دیا، تو اس لیے وہ مابعد طبیعت کی طرف جاتا ہے، اور پھر ان ہستیوں کی وہ بات کرتا ہے جو خود اپنے آپ کو حرکت دیتی ہیں یا جن کی حرکت دائمی ہے. پھر وہ افلاق کی طرف جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو خود اپنا سبب ہے اور ہر ساری کائناتی حرکت کا سبب ہے. تو یہ تعلق ہے بنیادی. تو اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو ٹھیک ہے، یعنی میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اگر آپ قدیم یونانی فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ارسطو کا فلسفہ جو ہمارے اسلامی روایات کے لیے اہم ہے، یعنی میبزی وغیرہ جو کتابوں میں طبیعت اور مابعد طبیعت وہ بنیادی طور پہ ارسطو کی ہی ہے تغیرات کے ساتھ. تو اس کے لیے طبیعت پہلے پڑھنا میرا خیال ضروری ہے، کم از کم اس کی بنیادی باتیں. تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے. اچھا جی، اب چوتھا اور آخری جو ہے منطق کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ذرا ایک الگ موضوع ہے، تو اس کو الگ سے کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ